الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم امام الانبیاء سرور ہر دو سرا احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ سے اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اس کے نازل ہونے کے، کہ یہ کہاں نازل ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ اور اس کے فضائل اور اس کا مقام نزول انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینے میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے متعدد نام جو ہیں وہ شمار کیے گئے ہیں، جو کہ اس کی فضیلت اور شرف کے لیے دلیل ہیں۔ چنانچہ اس کے مشہور 15 نام جو ہیں وہ ہم آج سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ۔ اس سے قرآن پاک کی ابتدا تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت مبارکہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس لیے اس مناسبت سے اسے سورہ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ سورۃ مبارکہ ہر نماز کی ابتدا میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اسے سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز اور سورہ وافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا ہونے کی باعث کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ اور سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبات میں سورہ فاتحہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرماتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بلایا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ سورہ انفال آیت نمبر 24، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں یعنی پکاریں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورت مبارکہ سورہ الحمد یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ مزید مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا،
اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ شعب الایمان میں حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، یعنی یہ صورت مبارکہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے وہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ اور پھر نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا اس میں ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا اس میں بیان ہے۔ دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے اور نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے بچنے کی اس سورہ مبارکہ میں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس سورۃ مبارکہ میں بے شمار چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 616 پر فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کئی ہزار اجزاء پائے جاتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی آپ نے تفسیر بیان فرمائی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ائمہ احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو ہے اسے حکم دیا گیا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا۔ یہ ائمہ احناف کے نزدیک جہری نماز میں ان کی قرات بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اسے خاموشی سے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں بہت سارے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر شریف میں نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اس غرض سے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی قرات کرے اس کے بارے میں مناظرہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا، سارے مجھ سے مناظرہ کریں گے؟ آپ ایسا کریں، ایک شخص کو چن لیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہو، اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک عالم کی طرف اشارہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، کیا تم میں یہ سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اگر اس کے ساتھ مناظرہ کروں تو یہ سب کی طرف سے ہوگا
کیا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی گویا وہ تمہارے خلاف ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کر کے دلیل لا کر اس پر غالب آ جاؤں تو تم سب پر دلیل لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو اپنا امام بنایا ہے، اس لیے ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اس کی بات ہماری بات ہو۔ امام اعظم نے فرمایا یہی بات میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک شخص کو نماز کے لیے امام مقرر کیا ہے، اب اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے، اس کی قرات ہماری قرات ہے، وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا۔ ہاں، نماز جنازہ میں دعا کی نیت سے اگر دعا خاص جو ہے جنازے کی وہ یاد نہ ہو تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قراءت کی نیت سے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم قراءت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا جیسے واجب ہے، تو یہ قراءت کی نیت سے ہے، یہ نماز جنازہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ کی برکتیں عطا فرمائے اور تلاوت قرآن کو ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔